بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحی ارم چودھری ایڈوکیٹ اور ہمارے چینل آج جسٹس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کے سیکشن 5 شیڈول پارٹ 1(8) کے تحت جو ہم ڈاوری آرٹیکل کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کیس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ سمان جہیز جو ہے یا ڈاوری آرٹیکل جو ہے ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کے مطابق جو ہے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں اور بعض کا اپنی گنجائش سے زیادہ دیتے ہیں، اور جس کے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ماں باپ جو ہمارے ملک کے یہ رواج کے مطابق جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا معاشرے میں مقام بلند رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو سمان جہیز دیتے ہیں۔ اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سائٹیشنز کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ سمان جہیز کو رسیدات کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کیا جائے، کیونکہ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اگر رسیدات حاصل کر بھی لیں جب سمان لیتے ہوئے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ رسیدات محفوظ کی جا سکیں۔ اس لیے پہلے تو یہ رسیدات کافی امپورٹنٹ حیثیت رکھتی تھی کیسز میں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے رسیدات کو ختم کر دیا گیا کہ رسیدات ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہے سمان جہیز خریدتے وقت رسیدات سنبھال کے رکھیں۔ اور اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچپن سے بچوں کا سامان جہیز اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنے پرانے وقت تک کوئی رسیدیں جو ہیں وہ رہنا بہت مشکل ہے، لیکن سامان جہیز کا فیصلہ کرتے وقت والدین کے ذرائع آمدن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے رواج کے مطابق جو ہے والدین جو ہیں بے شک بیٹوں کو سامان جہیز بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ممکن کہ وہ اپنی حیثیت سے بھی بہت زیادہ دیں۔ بمطابق قانون فیملی کوڈ ایکٹ 1964 اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی سائٹیشنز کے مطابق جو ہے جب سامان جہیز کی واپسی کا دعویٰ دائر کیا جائے تو دولہے کے ساتھ ساتھ اس کے والد، والدہ اور اس کے بھائی کو بھی فریق مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لڑکے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوتی ہے، زیادہ تر وہ لڑکی کو بیاہ کے اپنے والد کے گھر لے کے جاتے ہیں، اپنے والدہ کے گھر یا اپنے بھائیوں کے گھر لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ سامان کیونکہ ان کے رشتہ داروں کے گھر رہ جاتا ہے، اور جو بعد میں دولہا دینے سے انکاری ہو جاتا ہے کہ جناب میری کسٹڈی میں سامان نہیں ہے، اس لیے جس کی کسٹڈی میں یا جن کی رہائش پہ وہ سامان موجود ہے ان سب کو فریق مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے سامان جہیز کے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام ثبوت جو ہے پیش کرنے بہت ضروری ہیں، اس میں سے فری سامان جہیز، رسیدات وغیرہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسی جو کیس پریزنٹ کریں کورٹ میں جس کو خارج کرنے کے امکانات بہت کم رہ جائیں، کیونکہ ہر جج کا جو مائنڈ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر جج جو ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق کیس کو دیکھتا ہے، اس لیے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب سامان جہیز کی لسٹ پریزنٹ کی جائے تو اس کے لیے جو ہے تائیدی شہادت بھی عدالت میں ضرور پیش کی جائے، جس کے ذریعے آپ اپنے سامان جہیز کے کیس کو عدالت میں آسان طریقے سے ثابت کر سکیں۔ حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدعی کے بیان پر بھی سامان جہیز ڈگری ہوتا ہے، اور اکیلی بیوی کا بیان ہی سامان جہیز کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے کوئی لکونہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جس کے اوپر جو ہے دوسری مخالف پارٹی کو یا عدالت کو کوئی ہمارا جو سامان جہیز کا کیس ہے اس کو خارج کرنے کا کوئی موقع میسر آئے۔ اس لیے فیملی کورٹ ایکٹ میں بے شک شہادت کا قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے سامان جہیز کو ثابت کرنے کے لیے رسیدات وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہی بات کہیں گے کہ لسٹ سامان جہیز جو ہے وہ جامع ہونی چاہیے، اس پہ مکمل اس کے اوپر لسٹ سامان جہیز کے اوپر جو ہے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بمطابق خرید ہونی چاہیے اس وقت کے حساب سے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لسٹ سامان جہیز جب آپ دیں تو اس کے اوپر خامہ یا سسرال والوں کے دستخط لازم ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت اتنا وہ سینسٹیو قسم کا ماحول ہوتا ہے کہ بچے کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ خامہ سے یا سسرال والوں سے لسٹ سامان جہیز کے اوپر جو ہے وہ دستخط لیے جا سکیں، اس لیے لسٹ سامان جہیز جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لسٹ سامان جہیز جو ہے وہ وقت جو ہے شادی ہی تیار کی جائے، اور باقاعدہ اس کی کوئی اس طرح کی اس کا ثبوت رکھ لیا جائے جس سے ثابت ہو کہ یہ لسٹ سامان جہیز جو تھی یہ شادی کے وقت ہی تیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 2020 لا 33(2) میں
کہا گیا کہ اگر ہم جو ہے سامان جہیز تسلیم کرے تو سامان جہیز کی لسٹ تیار کرنا اور اس پر سسرال کے دستخط حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ اگر جو ہے دوران اجرا جو ہے خامد جو ہے تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعہ ہی اس کو سامان ملا تھا، تو چاہے سامان کی جہیز کی لسٹ تیار بھی نہیں ہے یا اس پر دستخط بھی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ ایڈمیسیبل ہوگا اور اس خاتون نے جو لسٹ پریزنٹ کی ہوگی یا جو اس نے سامان جہیز کا دعویٰ دائر کیا ہوگا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ فیملی کوڈ ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ لسٹ سامان جہیز تیار کرنے والے شخص کو بطور گواہ پیش کیا جائے. کیونکہ قانون شہادت کے مطابق جو ہے ہر لسٹ یا کوئی ڈاکومنٹ جو تیار کرتا ہے اس کے سکرائبر کو پیش کرنا ضروری ہے، لیکن چونکہ فیملی کوڈ ایکٹ پر قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے لسٹ سامان جہیز کے سکرائبر کو عدالت میں پیش کرنا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لسٹ سامان جہیز جو ہے وہ ایگزیبٹ نہیں ہو پاتی، وکیل کی غلطی سے یا کبھی سائلان کی غلطی سے لسٹ سامان جہیز رہ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لسٹ سامان جہیز ایگزیبٹ نہیں ہو سکی تو اس سے سامان جہیز کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. یعنی کہ یہ 2019 MLD 1145 میں کہا گیا ہے کہ محض لسٹ سامان جہیز ایگزیبٹ نہ ہونے کی بنا پر دعویٰ سامان جہیز خارج نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے 2018 YLR 1642 میں بھی کہا گیا ہے کہ واپسی سامان جہیز میں سامان جہیز کی رسیدات کے تحریر کنندہ کو پیش کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ نہ صرف وہ سامان جہیز کی لسٹ کے سکرائبر کو پیش کرنا ضروری نہیں ہے، رسیدات کے تحریر کنندہ کو بھی پیش کرنا ضروری نہیں ہے. بعض دکاندار جو ہے بچیاں جب سامان جہیز خرید رہی ہوتی ہیں تو اس لیے بھی لسٹ جاری نہیں کرتے کہ کہیں جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ان کو عدالت میں آ کر گواہی نہ دینی پڑ جائے اور اس وجہ سے ان کا جو کاروباری نقصان ہو آنے جانے میں. اس لیے کہ یہ کیونکہ وہی بات آ رہی ہے دوبارہ کہ کیونکہ اس فیملی کوڈز کے اوپر جو قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس لیے جہاں سامان جہیز کی لسٹ کے سکرائبر کو پیش کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح رسیدات کے تحریر کنندہ کو بھی عدالت میں پیش کرنا ضروری نہیں ہے. 2008 SCMR 1548 میں لسٹ سامان جہیز تو داخل کی گئی تھی لیکن رسیدات داخل نہ کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دعویٰ ڈگری کر دیا گیا. یہاں تک کہ 2013 CLC 698 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لسٹ سامان جہیز رسیدات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ دعویٰ سامان جہیز ڈگری کر دیا گیا. سامان جہیز کی رسیدات کے متعلق یہ ریلیکسیشن بھی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ بیوی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بوقت شادی جو ہے وہ رسیدات کو سنبھال کے رکھے اور شادی کے کافی عرصے تک سنبھالی رکھے اور اس کے بعد وہ جو سامان جہیز کی لسٹ ہے اس کے اوپر دستخط اپنے خاوند کے یا اپنے سسرال والوں کے کروائے. 2005 SCMR 1740 میں کہا گیا کہ بیوی جو ہے وہ طلائی زیورات میں تمام سامان جہیز کی وصولی کی حقدار ہے جو کہ وہ اپنے ساتھ اپنے میکے سے لے کر آئی. بعض اوقات جو ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ طلائی زیورات ڈگری نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ طلائی زیورات جو خواتین کو بہت عزیز ہوتے ہیں اور وہ اس کو سسرال میں لڑائی جھگڑے کی صورت میں چھوڑ کے نہیں جاتی ہیں. لیکن کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جب کہ بیوی کو نکالا گیا ہوتا ہے اور صفحہ مثل میں یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی اس کو مار پیٹ کر نکالا گیا ہے، جس کے بارے میں بعض اوقات جو ہے وہ پورے ثبوت عدالت میں بیوی نے پیش کیے ہوتے ہیں، جس میں پولیس کی رپورٹ ہوتی ہے یا پھر وہ پولیس اس میں میڈیکل ہوتا ہے جس میں FIR کے لیے درخواست گزاری گئی ہوتی ہے، جس میں بیوی کے میڈیکل لگا ہوتا ہے کہ جناب اس کو مار پیٹ کر گھر سے نکالا گیا تھا. تو ایسی صورت میں عدالت بھی یہ حالات واقعہ دیکھتی ہے کہ جب کسی کو مار پیٹ کر نکالا ہو تو اس کا اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طلائی زیورات سمیٹے یا اپنا ضروری سامان اٹھائے. ایسی صورت میں طلائی زیورات کا جو دعویٰ جو ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی اپنا کیس پریزنٹ کریں کسی قسم کا بھی تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ اور پورے جو ہے شد و مت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ کیا جائے. فیملی کوڈ ایکٹ کے تحت دعویٰ سامان جہیز میں شہادت کے کسی حصے پر جرا نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اسے درست تسلیم کر لیا گیا ہے. تو اس کا تذکرہ جو ہے 2021 YLR 108 میں بھی کیا گیا ہے. اس لیے سامان جہیز کا دعویٰ جو ہے انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، اس کے ہر حصہ پر جرا کرنی لازم ہے. کوئی ایسا حصہ نہ رہ جائے جس پر جرا نہ کرنے کی وجہ سے
دوسری پارٹی کا موقف جو ہے وہ درست تسلیم ہو جائے۔ 2010 YLR 349 کے مطابق نکاح نامہ کے کالم نمبر 16 میں لکھے کہ طلائی زیورات بطور تحفہ شمار ہوں گے اور قابل واپسی نہ ہوں گے۔ جیسے اسلامک لاز کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق جو تحفہ ہے وہ گفٹ ہے، وہ واپس نہیں ہوتا، وہ انڈبٹیبل ہوتا ہے۔ اس طرح ہی جو نکاح نامہ کے کالم نمبر 16 میں لکھے ہوئے طلائی زیورات جو ہیں وہ ناقابل واپسی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سامان جہیز اور شادی پر ملنے والے تحائف بھی وہ دلہن کی ملکیت ہوں گے، چاہے یہ تحائف جو ہے دولہے کے گھر والوں نے دیے ہو یا دلہن کے گھر والوں نے، جس کا اذکار PLD 2020 SCMR 269E میں کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے جب وہ اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو اپنے زیورات کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ذاتی زیورات بھی جو بیوی کو بطور گفٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ شوہر کے زیورات ہیں وہ لے کر چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنے زیورات کی واپسی کا دعویٰ دائر کر سکے۔ بے شک یہ ہے کہ برائڈل گفٹ جو ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن شوہر اپنے زیورات کی واپسی کے لیے دعویٰ دائر کر کے اپنے زیورات عدالت سے حاصل کر سکتا ہے۔ 2014 CLC 87 کے مطابق طلاق کے بعد خاوند فیملی کورٹ میں برائڈل گفٹ کی واپسی کے لیے دعویٰ طلاق پانے دائر کر سکتا ہے، جس کے لیے کورٹ فیس قابل ادائیگی نہ ہوگی۔ اگر ایک خاتون نے دعویٰ سامان جہیز دائر کیا اور اس کے بعد ڈگری ہونے کے بعد اس نے سامان جہیز وصول بھی کر لیا تو وہ اس بنا پہ دوبارہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتی ہے کہ اس کا کچھ سامان جہیز رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ دوبارہ دعویٰ دائر کرے گی تو اس پر سیکشن 11 CPC ریس جوڈیکاٹا کا اطلاق ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ شادی سے 1-2 دن پہلے سامان جہیز جو ہے بچی کا سسرال بھجوا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے 2017 CLC 1328 میں کہا گیا ہے کہ عام طور پر سامان جہیز شادی سے پہلے 100 سال بھجوا دیا جاتا ہے، اس لیے محض رخصتی نہ ہونے کی بنا پر دعویٰ سامان جہیز خارج نہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدعیہ جو ہے دعویٰ دائر کرتی ہے، اس میں طلائی زیورات کا وزن تو لکھ دیتی ہے لیکن مالیت نہیں بتاتی ہے۔ ایسی صورت میں مدعا رائے کے پاس آپشن ہوگی، یا تو طلائی زیورات بمطابق وزن واپس کرے یا پھر اتنی رقم ادا کرے جس سے اس وزن کے طلائی زیورات اوپن مارکیٹ سے خریدے جا سکیں۔ 17 CLC نوٹ 25 پیج 28 کے مطابق جو ہے یہ عام اصول ہے کہ سونے کے زیورات ہمیشہ عورت کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر دعویٰ خارج ہوا۔ اور یہ آج کل عدالتوں نے یہ ایک مسلمہ قانون بنا رکھا ہے کہ جب بھی عورت کوئی طلائی زیورات کا دعویٰ دائر کرتی ہے تو اس کو انہی قانون کے تحت انہی سائٹیشنز کے حوالے دے کر ان کے دعویٰ جات خارج کر دیے جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک انصاف کا کھلا قتل ہے۔ اس کے علاوہ جو نکاح نامہ کے کالم نمبر 16 میں رکھے ہوئے جو طلائی زیورات جو ہیں وہ بھی بطور تحفہ شمار ہوں گے اور یہ قابل واپسی نہیں ہوں گے، یہ عورت کے ہی سمجھے جائیں گے۔ جب بھی کوئی خاتون جو ہے سامان جہیز یا طلائی زیورات کے لیے دعویٰ دائر کرے تو اس کی میعاد 3 سال مقرر ہے، اور یہ میعاد جو ہے فرام ڈیٹ آف ڈیورس سے شروع ہوتی ہے، کہ یعنی کہ جس وقت خاتون کو طلاق ہو تو وہ طلاق کی مدت کے 3 سال کے اندر جو ہے وہ اپنا سامان جہیز اور طلائی زیورات جو ہے وہ مدعا سے یا اپنے سابقہ شوہر سے وصول کر سکتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے سامان جہیز کو بوقت رخصتی تیار کریں اور ان کو اپنے سامان جہیز کی تمام تفصیلات کا بخوبی علم ہو، اور کوشش کریں کہ جو سامان جہیز ہے وہ خریدے تو اس کی رسیدات سنبھال کے رکھیں، ورنہ 2004 SCMR 1739 کے تحت جو ہے سامان جہیز کی رسیدات پیش کرنا ضروری ہیں۔ سامان جہیز بوقت رخصتی تیار نہ کی جائے یا سامان جہیز کی تفصیل کا مدعیہ کو علم نہ ہو تو دعویٰ خارج ہوگا۔ آج ہم نے یہاں پر سامان جہیز کے دعوے کا مکمل طور پر تجزیہ کیا ہے کہ کن حالات میں سامان جہیز کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری ہوگا اور کن حالات میں خارج۔ تو امید ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں، ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔